بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی یاد کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ ناظرین، اللہ کی محبت اور قربت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے اور اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالی اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے؟ یہ سکون اور خوشی صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اس ذکر کرنے والے بندے کو یا بندی کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالی کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہے، ٹھیک ہوگا کہ ذکر الہی کی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اس لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل کو قرار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالی نے خود بتا دیا ہے کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے، میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا، اطمینان پائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غالب آ گیا اور اسے اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ کے ذکر کو دل کو پھیر کر شیطان انسان کو گناہوں سے ایسا کھلاتا ہے جیسے کہ بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ لفظ ذکر عربی زبان کا ہے اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کے ہم ہی خود ذمہ دار ہیں، تو یہاں لفظ ذکر نصیحت کے معنی میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہاں لفظ ذکر اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے معنی میں ہے۔ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا کثرت ذکر کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے۔ مفہوم مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور بکثرت اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے، لسانی ذکر یعنی زبان کا ذکر جو باقاعدہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے۔ ایک قلبی ذکر کیا جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی آواز نہیں سن سکتا۔ یہ ذکر خفی کہلاتا ہے، چھپا ہوا کہلاتا ہے۔ عموماً ہم کہیں گے خوبصورت منظر دیکھے تو بے اختیار لب پر ماشاء اللہ سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قدرت پر اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوتی ہے۔ یہ ذکر لسانی میں شامل ہے کیونکہ یہ ذکر زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ ذکر قلبی
ذکر قلبی میں یہ سہولت رکھی ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، پاگل کہنے لگے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں، اپنی آخرت بھی بنا رہے ہیں، اور جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی تو شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر فرمائیں گے، ان کے چہرے میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں، ہم ان کو جان لیں، ہم ان کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں پر اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، یہ ایک جگہ فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔ آج تک جتنے اولیاء اللہ گزرے ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو یاد خدا سے غافل ہو۔ ہر گھڑی اللہ ہی اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا، حضرت کلمہ پڑھ لیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولا، یعنی یاد دلاؤ اگر میں کسی گھڑی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولا ہوں۔ ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں وہیں لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جب انسان کے لبوں پر قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی رچ بس جاتی ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہے، دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی اور ایک جگہ آیا ہے کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون و لذت ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دلوں میں ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح و قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے قرب الہی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگی، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی دوری ملے گی۔ اللہ پاک ہمارے قلب و روح کو اپنی یاد سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا تو اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والے ہیں اور جو نہیں کرنے والے ہیں اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہمارے روحانی حیات کے لیے اتنا ضروری قرار دیا ہے، پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، عضو کی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی بھی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی ہے کہ گندی جگہ پر نہ رکو، باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ضعیف ہے، کمزور ہے،
اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہے، لیکن قرآن پاک کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک میں ہے، بڑی آسانی پیدا فرمائی ہے تو بیٹھتے ہی اس نے کما لیا۔ اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے عزت دی ہے، یہ کہنے پر اس کا کام بن گیا۔ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، کھانا بھی اس کا ذکر بن گیا۔ پانی پیتا ہے تب بھی الحمدللہ، وہ پانی پیا اس کے لیے ذکر بن گیا۔ بازار میں پھرتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، 30 لاکھ نیکیاں اس کو مل گئی، اس کے لیے بازار جانا خیر کا ذریعہ بن گیا۔ اگر مشکل وقت آ گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو یہ ذریعہ بن گیا۔ خوشی کا وقت آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بھی ذریعہ بن گیا۔ ہر حال میں مسلمان کی جیت ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کو ہلانے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی پریشانی نہیں یا تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ کو یہ ہر وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ذکر کرنے کی عادت آپ کو ہر وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ اپنے درجات خود بلند کروا سکتے ہیں۔ اپنے گناہ معاف کروانے ہیں تو استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرانا ہے تو درود شریف پڑھیں۔ اللہ جل شانہ کی رحمت کی نگاہ اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں آپ کما سکتے ہیں، آپ نیکی کما سکتے ہیں۔ یہ زندگی آپ کو اللہ پاک نے کمانے کے لیے دی ہے، لیکن اس کی قدر بھی تو کیجئے، قدر کرنے سے کام بنتا ہے۔ یہ ذکر ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے تاکہ ہم ہر موقع پر ذکر کر سکیں۔ جو باتیں اس وقت کر رہا ہوں یہ معلومات کی حد تک ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہوں، تو وجہ کیا ہے؟ وقت پر ذکر کیوں یاد نہیں رہتا؟ وقت پر وہ ذکر کیوں یاد نہیں آتا؟ وقت پر انسان کی زبان سے بے صبری کے الفاظ کیوں نکلتے ہیں؟ ناشکری کے کلمات کیوں نکلتے ہیں؟ موقع پر انسان سے لایعنی گفتگو کیوں ہوتی ہے؟ وقت پر انسان کو ذکر کیوں یاد نہیں آتا؟ واقعی مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ دل بیمار ہے۔ بیمار دل میں خدا کہاں آتا ہے؟ اس کے لیے انسان کو ایک اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں، ان علمی باتوں پر انسان کو یقین آ جائے، اس پر عمل ہو جائے، اس پر دوام آ جائے، اس پر ہمیشگی آ جائے، اس کے اندر ایک اخلاص آ جائے اور پھر وہ اخلاص قبول ہو جائے تو سبحان اللہ، پھر بات بنے گی۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کی تو ان کی ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ناظرین، ہم سب کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے دل میں وہ سکون آتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ اور زیادہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اس بندے کو اللہ اپنی خاص محبت سے نوازتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشی اور کامیابی لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بے شمار اور بے پناہ فوائد ہیں اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے جسے اللہ سب سے زیادہ یاد کرتا ہے؟ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتے ہیں، عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں اور اس کی دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے وہ بندے پسند کرتا ہے جو اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے
پانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی محبت سے نوازتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے خاص محبت میں گم کر دیتے ہیں اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت سے اس وقت بھی خوش ہوتا ہے جب بندے اس کی عبادت میں مگن رہتے ہیں، اور جب وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبت میں غرق کر دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی لاتے ہیں اور اس کے ہر عمل میں برکت ڈالتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو یاد کرتے ہیں اور اس کی زبان پر وہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے: هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سب عیوب سے امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان سب چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ یہ تسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ پڑھی تھی۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے، اور وہ بندہ جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عافیت اور سلامتی کی دعا کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے انسان کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے اور اسے اپنی یاد میں رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے: هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں اور آپ کی زندگی میں سکون آئے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس تسبیح کا ورد کریں۔ جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں پڑھیں، جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کو پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ سب سے بڑھ کر تو آپ سے اللہ بہت خوش ہوں گے اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو آپ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔